مقام آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں ان میں ایک حکم ہے نکاح کرنا۔ دین کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان نکاح کرے، اور نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھے نکاح کرنے کی تو ضرور نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے رکھنے سے اس کی مردانہ طاقت میں کمی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا متطہرا، جو یہ چاہے کہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، صاف ستھرا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ تو نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعلیمات میں ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں سے ایک شخص الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ اور نمبر 3 المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ، اور وہ غلام
جو بدلے کتابت ادا کرے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ میں رقم کی ادائیگی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک موقع پر 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ حضور کی ازواج مطہرات سے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضور کی عبادتیں بتلائیں تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کم سمجھا۔ تو ایک صحابی نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی گھر والیوں نے آپ کو بتلایا۔ 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتلا دیا کہ اس شریعت کے اندر تینوں چیزیں ہیں، آرام بھی ہے، عبادت بھی ہے، روزے بھی ہیں، افطاری بھی ہے، اور آپ نے فرمایا نکاح بھی ہے۔ تو شریعت کی تعلیمات میں سے ہے نکاح کرنا۔ دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ شریعت نے نکاح میں جن چیزوں کو لازم کیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے مہر، اور دوسری چیز ہے گواہ۔ جب مہر موجود ہو، 2 گواہ موجود ہو، ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر کوئی ادا کرے تو فبہا، اگر کوئی ولیمہ نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی نکاح کے لیے مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، اس کے بعد شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے نکاح، آپ کی بیٹیوں کے نکاح، صحابیات کے نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی گھر والیوں کے ساتھ جتنے بھی حضور کے نکاح ہوئے ہیں ان میں صرف زینب بنت جہش کا جو نکاح تھا اس میں بکری ذبح کی گئی اور اس کے گوشت کا سالن بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے نکاح ہیں ان میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو دسترخوان پہ کچھ کھجوریں، پنیر اور مکھن وغیرہ تھا، اسی کو تناول فرمایا گیا، باقاعدہ کوئی کھانے وغیرہ نہیں بنائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کے جو نکاح کیے، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات تھی کہ نکاح جتنی سادگی سے ہوگا اتنا اس نکاح میں برکت ہوگی۔ حضور کے دور میں حضرات صحابہ اکرام کا نکاح بھی کتنی سادگی سے تھا۔ صحیح بخاری ہی میں روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کے سامنے آئے۔ آپ نے ان کے کپڑے پر ایک نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کس چیز کا نشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، دعا فرمائی اور فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے بچے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نکاح کیا ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے، نہ حضور نے یہ گلہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوا صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہم نے حضور کو نہ بتایا تو آپ ناراض نہیں ہوتے، اور حضور نے بھی گلہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بلکہ سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنا نکاح کر دیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے۔ غزوہ بنو مصطلق میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنا نکاح کیا، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ جب غزوے سے واپسی کی طرف لوٹ رہے تھے تب راستے میں آپ کو پتہ چلا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہ کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تو حضور کے دور میں نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ اور صحابہ کے بعد سلف کی زندگی میں بھی نکاح بڑی سادگی کے ساتھ تھا کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی مناسب رشتہ سامنے آتا فوراً نکاح کر دیتے، کیونکہ یہی شریعت کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کو نصیحت کرتے ہوئے، یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تاخیر نہ کرنا، والأیم اذا وجدت لہا کفوا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں رخصتی میں تاخیر نہ کرنا۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات میں سے یہ 3 چیزیں ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات، ہم تینوں میں ہی تاخیر کرتے نظر آتے ہیں، نکاح میں بھی، نماز میں بھی اور جنازے میں بھی۔ حضرات صحابہ اور سلف تینوں میں جلدی کیا کرتے تھے، ان کی زندگیاں گزر جاتی تھیں، ان سے کبھی جماعت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ حضرت عبید بن عمیر قواریری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا، زندگی بھر ان کا معمول تھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں مہمان آ گئے تو ان سے عشاء کی نماز میں جماعت کی نماز ان سے چھوٹ گئی۔ اب انہوں نے اپنی وہ نماز انفرادی طور پر 27 دفعہ ادا کی تاکہ مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ جب یہ رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی گھڑ سوار ہیں اور گھوڑوں پہ ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے اور ان کا گھوڑا بہت پیچھے ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ تو انہوں نے دوسرے شاہ سواروں سے پوچھا، تمہاری سواری بہت تیز جا رہی ہے اور میرا گھوڑا بہت سلو ہے، معلوم نہیں کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے ہمارا گھوڑا تیز رفتار ہے اور تمہارا سست ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلف میں جماعت کا کتنا معمول تھا۔ ایک نماز چھوٹی ہے 27 دفعہ اسے دہرایا۔ تو حضور کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، اس میں پہلی چیز الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو تو تاخیر نہ کرنا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی والجنازۃ اذا حضرت، جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ موجود ہو تو تدفین میں تاخیر نہ کرنا، فوراً ہی دفنا دینا۔ حضور کے دور میں، سلف کے دور میں جب کسی کا انتقال جہاں کہیں ہوا انہوں نے وہیں اس کو دفنا دیا، کسی کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لاش کو منتقل کیا گیا، اس لیے کہ اصل چیز اعمال ہیں۔ اعمال اگر اچھے ہیں تو اسے جہاں بھی دفناؤ اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو جس جگہ بھی اسے دفنا دیا جائے مٹی میں کوئی تاثیر نہیں، اصل تاثیر انسان کے اعمال میں ہے۔ تیسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، نکاح میں تاخیر نہ ہو، اس لیے حضرات صحابہ اور سلف اس معاملے میں بھی کبھی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ بچہ بچی بالغ ہوتا فوراً ہی وہ نکاح کر دیتے، اور انہیں کوئی بھی مناسب رشتہ آتا تو وہ دینداری کو دیکھ کر رشتے کا چناؤ کرتے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کا واقعہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ اس دور کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ سعید بن مسیب نے دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے اور ان کا بیٹا ولی عہد تھا کہ انتقال کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی ان کے عقد نکاح میں نہیں دی۔ بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ میں وقت کا بادشاہ اور انہوں نے میرے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو بادشاہ نے انہیں بڑی سزائیں دی، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ کوڑے بھی لگائے گئے اور سخت سردی کے ایام میں ٹھنڈے پانی کے مٹکے ان کے جسم پہ بہائے گئے،
لیکن سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے نہیں کیا۔ ان کے درس میں ان کے ایک شاگرد آتے تھے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ، وہ بڑے تنگ دست اور فقیر تھے، لیکن درس میں ان کی حاضری ہمیشہ ہوتی تھی، اور جب بھی سعید بن مسیب کوئی حدیث بیان کرتے وہ لکھتے اور بڑی توجہ سے درس کو سنتے تھے، تو انہیں ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن دیکھا وہ درس میں نہیں ہے، دوسرے دن پھر درس میں نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا میرے وہ شاگرد نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ درس میں نہیں آ سکے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ درس کے بعد ان کے پاس گئے، تعزیت کی اور ان سے پوچھا کیا تمہارے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے، لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ فرمایا اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی وداع نے کہا حضرت میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ میں مہر ادا کر سکوں۔ فرمایا وہ رقم بھی میں تمہیں فراہم کروں گا۔ چنانچہ سعید بن مسیب نے انہیں رقم بھی دی اور انہیں اگلے دن مجلس میں بلایا، عقد نکاح کر دیا اور رقم دی کہ اس کے ذریعے مہر ادا کر دو، جو ضرورت کا سامان ہو وہ لے لو اور اس سے اپنے لیے حلال کاروبار بھی شروع کر دو۔ نکاح ہو گیا۔ رات آنے سے پہلے پہلے سعید بن مسیب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ شاگرد عبداللہ بن ابی وداع نے پوچھا کون؟ فرمایا سعید۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھا کوئی اور سعید ہوگا۔ میں نے پھر پوچھا کون سعید؟ فرمایا سعید بن مسیب۔ کہتے میں نے فوراً دروازہ کھولا کہ یہ تو میرے استاد محترم ہیں کہ جو یا گھر میں ہوتے تھے یا مسجد نبوی میں، کہیں اور نہیں جاتے تھے، آج میرے دروازے پر کیسے آئے؟ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح چونکہ ہو چکا تھا پہلے، تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا کہ نکاح پہلے ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رات گزارو، تو بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ کوئی باراتی وہاں موجود نہیں تھے، کوئی آتش بازی نہیں ہوئی، مکانوں پہ چراغاں نہیں ہوا، کوئی ڈولیاں نہیں لائی گئیں اور نہ ہی کوئی پٹاخے بجائے گئے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور خود بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ان کے گھر تک پہنچا دیا، اور رقم بھی خود دی کہ اس سے اپنا کاروبار بھی شروع کرو۔ اب وہ درس میں بھی آتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے رزق میں خوب برکت دے دی۔ تو یہ لوگ عقل مند اور دانا تھے جو نکاح کے معاملے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، دینداری کو ترجیح دیتے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا اور مدینہ میں سب سے زیادہ تنگ دست تھا، لیکن نیک صالح متقی انسان تھا، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروایا۔ خود رقم بھی دی کہ تم اس سے کاروبار شروع کرو۔ ہم تو لاکھوں روپے کا جہیز دے دیتے ہیں کہ جو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایک سے دوسری جگہ لے جاتے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ دانا تھے جو رقم دی تاکہ کاروبار شروع کرے اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور تنگ دست نہ رہے۔ تو شریعت کی اصل تعلیمات ہیں کہ انسان نکاح سادگی کے ساتھ کرے، نکاح میں خلاف شرع کام نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کیوں کامیاب نہیں ہے؟ آئے دن یہ سننے میں آ رہا ہے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاقوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آپ ہر گلی ہر علاقے میں دیکھیں یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں، فلاں جگہ طلاق ہو گئی، فلاں جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گھر کے اندر جھگڑے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب تک نکاح شریعت کے مطابق ہوتے تھے سادگی کے ساتھ، بغیر موسیقی کے، بغیر بے پردگی کے، تو نکاحوں میں برکت تھی۔ جب سے مسلمان نے نکاحوں میں موسیقی کو لایا، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو ٹھکرایا، بے پردگی کو عام کیا اور نکاح اور شادی کے اندر فضول خرچی زیادہ کر دی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیا، آتش بازی عام ہو گئی، گھروں کا سجانا، باراتیوں کا آنا، مہندی کی رسم کا ہونا، جب یہ ساری چیزیں خلاف شرع بڑھتی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو مقصد تھا سکون، وہ میاں بیوی سے لے لیا۔
اس لیے آج نکاح ہو رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا، شادیاں ہو رہی ہیں، چند مہینوں کے بعد گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو میں ایسے چند واقعات عرض کروں گا کہ یہ سارے ہمارے معاشرے کے واقعات ہیں، کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے شادیوں میں اللہ رسول کے حکموں کو ٹھکرایا، موسیقی بے پردگی کو عام کیا، فضول خرچی کو عام کیا، غیروں کی رسموں کو اپنایا، تو اللہ نے دنیا میں ان کو کیا سزا دی۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے دور حاضر کے واقعات لکھے ہیں کہ جن شادیوں میں غیر اسلامی رسم و رواج رہے تو اللہ نے ان کی کیا سزا دی۔ قرآن کریم نے ایک اصول بتایا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو عمل کرے گا اسے اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کا عمل کرے گا تب بھی بدلہ ملے گا، برائی کا عمل کرے گا تب بھی بدلہ ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر تم نیکی میں زندگی گزارو گے تب بھی ہمیں تمہیں خوشگوار زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ اور اگر کوئی گناہ کی زندگی پہ چلے گا، نافرمانی پہ، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو بھی بدلہ دیں گے۔ تو جنہوں نے غیر رسمی چیزیں، غیر شرعی چیزیں اپنی شادیوں میں رکھیں تو کیا سزا ملی، انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ ڈاکٹر عبدالعلیم کا واقعہ ہے جو لاہور کا رہائشی تھا۔ یہ وہ ڈاکٹر تھا جو سعودیہ گیا تھا، وہاں علاج کیا کرتا تھا، اور وہاں ایک معروف شہزادے کا علاج یہی کرتا تھا۔ کافی عرصے تک اس نے علاج کیا۔ علاج کے بعد جب یہ واپس لاہور آیا، جو رقم اس کے پاس جمع ہوئی تھی اس نے اس سے اپنے لیے ایک ہسپتال بنایا، وہیں پر یہ بیٹھتا تھا، علاج معالجہ کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ جب اس کی بڑی بیٹی کی شادی ہونے لگی، اس نے رشتہ دیا تھا اپنی گھر والی کے سگے بھتیجے کو۔ اس کی جو اہلیہ تھی اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اب جس دن شادی ہونی تھی تو انہوں نے جو شادی کی اس کے اندر تمام شریعت کے احکامات کو ٹھکرایا۔ اب شادی کے دن ترتیب یہ رکھی گئی کہ تمام لوگوں کو جو دعوت دی گئی، تو باراتیوں نے کہا تھا لاہور کا سب سے مہنگا اس وقت جو ہوٹل ہوتا تھا ہلٹن، اس میں دعوت رکھی گئی۔ اس میں دعوت تھی، تمام لوگ شرکاء شریک ہوئے۔ جو باراتی آئے وہ 300 سے زائد تھے۔ اور اب اس ڈاکٹر عبدالعلیم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے رخصت کرنے کے لیے اس ہال کے اندر ہوٹل میں جو اس نے کھانے بنوائے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروق لکھتے ہیں صرف 8 قسم کی تو اس میں میٹھے کی ڈشیں تھیں، باقی کھانوں کی ڈشوں کا نہ پوچھو، 20 قسم کے اس نے نت نئے کھانے رکھے تھے۔ اس کے بعد جب اس کی بیٹی ہال میں داخل ہونے لگی تو موسیقی عام تھی، پورے حال میں موسیقی چل رہی تھی، گانے بج رہے تھے۔ اور جب اس کی بیٹی آئی تو نیم برہنہ لباس تھا، زیب و زینت کے ساتھ آئی، اور ہر دیکھنے والے کی نگاہ اس پر تھی۔ کیمروں کے ذریعے اس کا استقبال اور موویاں بن رہی تھی۔ کہا بیٹی آئی، پھر اس کے بعد دوسری بیٹی گلے میں دوپٹہ ڈال کر آئی، نیم برہنہ لباس تھا، پھر اس کے بعد اس کی والدہ آئی، یہی حالت تھی۔ یہ کہتے میں نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوا کہ بظاہر دیندار آدمی تھے، لیکن شادی کی تقریب میں ساری رسم خلاف شرع رکھی، موسیقی اور بے پردگی کو اتنا عام۔ کہتے ہیں یہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، چند مہینے گزرے تھے، میری ان کے بعد اس ڈاکٹر سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ تو ڈاکٹر عبدالعلیم سے میں نے پوچھا سناؤ کیا حال احوال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، وہ جو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اپنی بیوی کے بھتیجے کے ساتھ، 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اس نے 3 طلاق دے دی، اور اب میری بیٹی گھر کے اندر ہے، کوئی رشتہ دوبارہ مانگتا نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں طلاق دے دی؟ کہا لڑکے نے کہا وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس میں اسے رکھنا نہیں چاہتا۔ 6 ماہ بھی پورے نہ ہوئے اور اس نے چھوڑ دیا۔ یہ کیا تھا؟ شریعت کے احکامات کو جب انسان ٹھکراتا ہے کہ اس موقع پر جو موسیقی کو عام کیا، بے پردگی کو عام کیا، تو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ تو ہر گناہ کی سزا ہے۔ نادان یہ سمجھتا ہے آج اگر روک دیا جائے اللہ کے حکم کو نہ توڑو، رب العالمین کے احکامات کو نہ ٹھکراؤ، کہتے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، تو کون ہے منع کرنے والا؟
وہ کون سی خوشی جس میں رب العالمین کو ناراض کیا جائے، وہ کون سی خوشی جس میں امام الانبیاء کے احکامات کو ٹھکرایا جائے، وہ کون سی خوشی جس میں شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، وہ کون سی خوشی جس میں دین کے احکامات کو ٹھکرا دیا جائے۔ خوشی تو وہ ہے کہ رب اور رب کا پیغمبر راضی ہو جائے۔ تو جو بھی اس طرح کی شادیاں ہوں جس میں غیر شرعی چیزیں آ جائیں، موسیقی، بے پردگی، آپ نتیجہ دیکھو گے چند مہینے گزریں گے، تھوڑا عرصہ گزرے گا، طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر نکاح ہوگا بھی میاں بیوی میں محبت نہیں ہوگی، آئے دن گھر کے اندر لڑائی جھگڑے برپا ہوں گے، اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ فرما بردار نہیں ہوں گی، اس سے پیدا ہونے والی اولاد نافرمان ہوگی، شادی کا مقصد سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، یہ راجپوت شہر کا تھا۔ وہاں ایک شخص کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ نے اس کو مال اور دولت بہت دیا تو وہ مال کے نشے میں بہت آگے بڑھ گیا۔ اپنے بڑے بیٹی کی جب شادی کرنے لگا تو اس نے اپنے علاقے کے اندر معاذ اللہ شراب کا دور کروایا، شراب منگوا کے تمام مہمانوں میں تقسیم کی، اور اس کے بعد موسیقی کے لیے چند لوگوں کو بلایا، انہوں نے موسیقی کا پروگرام کیا۔ اس کے بعد ایسی عورتیں آئیں جو ناچنے کے لیے وہ آئیں، اور سب منظر میں وہ ناچ رہی تھی، ہر آنے والے کی ان پہ نگاہ تھی۔ اتنی بے حیائی کو، بے پردگی کو اس نے عام کیا، شریعت کے احکامات کو جھٹلایا۔ 4 مہینے گزرے تھے کہ اس کے بعد اس کا یہی بیٹا جس کی شادی میں اس نے اتنی رقم خرچ کی تھی شراب اور موسیقی پر، یہی بیٹا ہیروئن کے نشے میں لگ گیا۔ ایسا نشے میں لگا کہ 2 مہینے کے اندر اس کی ساری جوانی ضائع ہو گئی، اور وہ بالکل چارپائی پہ آ گیا کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا۔ جو اس کی گھر والی تھی وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی، اور کورٹ سے اس نے خلع لے لیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، یہ تو نشاور ہے، نشئی ہے۔ تو اس نے خلع لے لیا اور یہ چارپائی پر محتاج ہو کے رہ گیا، نہ اٹھ سکے نہ بیٹھ سکے، ہمیشہ کے لیے لاچاری۔ اسی شخص نے جب اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اس کے اندر بھی موسیقی، بے پردگی کو رکھا، نتیجہ یہ نکلا اس بیٹی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، وہ ذہنی معذور تھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پولیو کا بیمار تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ بھی ذہنی معذور تھا۔ اگلی بیٹی کا نکاح کیا، اس سے اولاد ہی کوئی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں رب کے حکموں کو توڑوں، میں گانے کو عام کروں، پورے علاقے میں گانے کی آواز چلے، میں موسیقی کو عام کروں، بے پردگی کو عام کروں، اور رب چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم رب نہیں چھوڑتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، یہ قرآن کا وعدہ ہے، جیسا تم عمل کرو گے ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ ڈھیل دے گا، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، لیکن اللہ کی جو گرفت آئے گی وہ ایسی گرفت ہوگی پھر وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ آج ہم نے رب کو طاقتور نہیں سمجھا۔ رب کے احکامات کو ٹھکرانا ہو تو پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کوئی منع کرے تو اسے کہتے ہیں جا مولوی صاحب مسجد کا راستہ لے، جا مسجد کا رخ کر، تو کون ہے جو ہمیں خوشی میں منع کر رہا ہے؟ وہ خوشی کیا جس میں انسان اپنے رب کے احکامات کو چھوڑ دے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ ہم انسان کو مال اور دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں اور یہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اور سرکشی کر، اور نافرمانی کر، اور گناہ کر، پھر ہم اچانک پکڑتے ہیں۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے اور اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ ارد گرد کے ماحول میں دیکھو، جنہوں نے شادیوں کے موقع پر غیر شرعی رسموں کو رکھا، اللہ کے احکامات کو توڑا، آپ دیکھو وہ شادیاں کبھی پائیدار نہیں ہوئی، میاں بیوی میں کبھی محبت نہ ہوئی، اولادیں کبھی فرما بردار نہ ہوئی، اس کے آنے سے گھر میں کبھی سکون نہ ملا، آئے دن بیماریاں، پریشانیاں بڑھ گئی۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا قمر بھٹی۔ یہ شخص ملتان کا رہائشی تھا، اور جب اس کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالغنی کو بھی دعوت دی۔ یہ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا، ولیمے کا پروگرام عشاء کے بعد تھا۔ میں عشاء سے پہلے پہنچا تو دیکھا حال میں کوئی نہیں تھا۔
کہتے ہیں میں چلا گیا قریب کی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا تو دیکھا اب تک حال میں کوئی نہیں۔ 11 بجے کے بعد مہمانوں کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی تمام مہمان آ گئے، اب میزبان نے یہ کیا کہ لائٹوں کو کم کر دیا اور اسٹیج پر ناچنے والی لڑکیوں کو لایا کہ وہ ناچ رہی تھی۔ پورے حال کے اندر موسیقی کو عام کر دیا گیا۔ 1 گھنٹے تک یہ موسیقی چلتی رہی، ناچ چلتا رہا۔ وہ کہتے ہیں میں تو اٹھ کر واپس گھر آ گیا کہ میں ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرتا جہاں موسیقی ہو۔ کہتے میں تو آ گیا، لیکن 1 سے 1.5 ماہ گزرے تھے، میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا بتاؤ تمہاری شادی ہوئی، گھر والی کو کیسا پایا؟ کہا وہ تو بڑی بد اخلاق ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے، کھانا خود نہیں پکا کے دیتی، بولتی ہے بازار سے لاؤ، آئے دن بیمار ہے، کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرے ہسپتال لے جا رہا ہوں، لیکن افاقہ کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں پھر میری ملاقات ہوئی 5 ماہ کے بعد، پھر میں نے پوچھا، کہا میں اس کی بیماریوں بد اخلاقیوں سے تنگ آ گیا اور میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو ہر وہ شادی جس میں اللہ کے حکموں کو انسان توڑے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ دل کی تختی پہ لکھ دیں، جس جگہ رب کا حکم ٹوٹے گا، جس جگہ امام الانبیاء کے ارشادات ٹوٹیں گے، جہاں شریعت کے حکموں کو انسان ٹھکرائے گا، وہ سکون نہیں پا سکتا، وہ اطمینان نہیں پا سکتا، وہ گھر میں راحت نہیں پا سکتا، وہ فرما بردار بیوی کو نہیں پا سکتا، وہ اولاد کو اطاعت گزار نہیں پا سکتا۔ دل تو رب کے قبضے میں ہے، دل تو رب کے قبضے میں ہے، رب پھیرتا ہے۔ جب نافرمانی ہوتی ہے وہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے، فرما برداری ہوتی ہے وہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے، اطاعت پہ لگا دیتا ہے۔ اسی میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا چودھری محمد کبیر، پنجاب کے علاقے کا، لکھا کہ بہت مالدار تھا، بڑی زمینیں تھیں۔ اس کے بیٹے کی جب شادی کا وقت آیا تو اس نے 3 دن تک موسیقی کو عام کیا، اور موسیقی کے ساتھ ساتھ بے پردگی بھی چلتی رہی، اور اس چودھری محمد کبیر نے آتش بازی 3 دن تک چلی۔ صبح و شام پٹاخے بجتے، آتش بازی ہوتی، لوگ نہ دن کو آرام کر سکتے نہ رات کو آرام کر سکتے۔ کوئی منع کرتا جی نہ کرو، گھروں کے اندر بیمار موجود ہیں، معذور موجود ہیں، بچوں کی نیند کا وقت ہے، مزدور ہیں آرام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر ایک سے یہ کہتا ہماری خوشی ہے۔ 3 دن تک اس نے رب کے احکامات کو توڑا۔ اب اللہ نے کیا سزا دی؟ 5 سے 6 مہینے گزرے تھے، 6 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزرا، گھر کے اندر استری لگائی ہوئی تھی اور استری جل رہی تھی، انہیں معلوم نہیں تھا۔ وہ استری کسی کپڑے پر تھی تو وہ کپڑا جل گیا، اور یہ دوسرے کمرے میں تھے، اچانک آگ تیز بھڑک اٹھی، گھر کے اندر جو بہو کا ساز و سامان تھا وہ بھی جل گیا، دوسرے کمرے کا سامان وہ بھی جل گیا، جتنی نقدی رقم رکھی ہوئی تھی 10 لاکھ سے زیادہ روپے جل کے ختم ہو گئے۔ اللہ سزا دیتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حضور کی دعائیں تھیں کہ اللہ ہمیں خنزیر اور بندر نہیں بناتا، ورنہ اگر انسان آج رب کی نافرمانی کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ سزا بھی دے دیتا۔ یہ تو امام الانبیاء کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا نہیں دی۔ قرآن کریم سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اگر تم لوگ زمین میں بے حیائی پھیلاؤ گے، اگر تم لوگ زمین میں بے حیائی پھیلاؤ گے، عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہیں عذاب دیں گے، ہم آخرت میں بھی تمہیں عذاب دیں گے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے دنیا کا ذکر پہلے کیا ہے، آخرت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ نادان کہتا ہے مریں گے دیکھیں گے، مریں گے دیکھیں گے دور کی بات، دنیا سے اللہ سزا دے گا۔ اللہ نے دنیا کا لفظ پہلے ذکر کیا ہے، عذاب علیم فی الدنیا۔ اس لیے ہر وہ نکاح، ہر وہ شادی جہاں شریعت کے احکامات کو توڑا جائے وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی، کبھی اس میں سکون اور اطمینان نہیں آتا۔ اس لیے ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے اسے پیار سے سمجھائیں کہ تم مسلمان ہے، تو نے رب العالمین کی الوہیت کا قائل ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تو محمد الرسول اللہ کو پیغمبر مانتا ہے، پھر اس کے حکموں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ اس کے حکموں کا کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ کیوں گناہ کو عام کر کے رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بانسری کی آواز سنی تھی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ کر جلدی سے نکل گئے، سر پہ کپڑا ڈال دیا تھا۔ آپ فرما رہے تھے عذاب کے فرشتے منتظر ہیں، اللہ حکم دے تو ہم ان بستی والوں کو ہلاک کر دیں۔ جہاں بانسری کی آواز پر فرشتے عذاب کے لیے منتظر ہو، جہاں گھنٹوں موسیقی چل رہی ہو، جہاں صبح و شام رب کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، وہاں عذاب کے فرشتے منتظر نہیں ہوں گے؟
ضرور ہوں گے، تو یہ اللہ پھر انسان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اسی کتاب مکافات عمل میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ اس شخص کا نام تھا شمس احمد۔ اس شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اپنی بیٹی دی اپنی بہن کو۔ بہن کا ایک بیٹا تھا، اس کے ساتھ گویا اس کا بھانجا تھا، اس کا نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد جو باراتی آنے تھے جو ان کی بہن کے گھر سے، وہ باراتی آئے تو بڑی موسیقی کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی علاقے میں داخل ہوئے پتہ چل گیا فلاں آ چکے ہیں، موسیقی کو، بے پردگی کو عام کر دیا گیا، نیم برہنہ لباس میں سب تھے۔ جیسے آئے تو لڑکی کے گھر والوں کے سامنے، گھر کے سامنے رکے، اور آتے ہی جو ساس تھی وہ ساس آئی اور دوپٹہ ڈال کر سب کے سامنے ناچنے لگ گئی۔ پھر اپنی بیٹیوں کو لایا، وہ بھی سب کے سامنے ناچ شروع کر دیا، اور بے پردگی، بے حیائی اتنی آگے بڑھی کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہے، تم بھی حصہ لو۔ وہ بھی بنگر ڈالا، وہ بھی ناچنے لگ گیا۔ اب یہ سب ناچ رہے، کافی دیر تک یہ ناچ چلتا رہا۔ شادی ہو گئی، چند مہینے گزرے تھے۔ اس کے بعد کسی کی اس شخص سے ملاقات ہوئی، سناؤ کیا ہوا؟ کہا یہ جو میرا بھانجا تھا اس کو برا بلا کہنے لگا۔ کہا اس نے تو ایک دوسری اداکارہ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب وہ میری بیٹی کو پوچھتا نہیں ہے، نہ بیوی بناتا ہے نہ چھوڑتا ہے، آئے دن اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تو ہم لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اب آپ کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ اسے اطمینان کی زندگی مل سکے۔ تو رب کے احکامات کو چھوڑا تو اسی لڑکے کے دل میں اس کی نفرت آئی، اس نے دوسری شادی کی۔ نہ اسے زندگی دے رہا ہے، نہ خرچہ دے رہا ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور نہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ وہ زندگی ہوتی ہے لا یموت ولا یحیا، نہ آدمی زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، جیسے اللہ نے جہنمیوں کے بارے میں کہا۔ اس لیے جو بھی شادی رب کے حکم کو توڑ کر ہوگی وہ پائیدار نہیں ہوگی، اس میں سکون نہیں آئے گا۔ چند دن تو واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہہ دیں گے ہاں بہت اچھا ہوا، بہت موسیقی چلی، لیکن نتیجہ بعد میں نظر آئے گا، اس سے سکون کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایک سادگی سے نکاح کرے اور ایک موسیقی سے نکاح کرے، دونوں برابر ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں اندھیرے والا نظام نہیں ہے، ایک شریعت پہ چل کر اس طرح نکاح کرے کہ کوئی آواز بھی باہر نہ آئے، ایک گھر کے چھت پر ٹیپ رکھ کر 2 دن چلائے، کیا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں گے؟ ایک تقوی کی زندگی پہ چلے، ایک موسیقی کی زندگی پہ چلے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک ساری زندگی حلال پہ چلے، ایک رشوت اور سود پہ چلے، کیا یہ اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں گے؟ ایک پرہیزگاری اور تقوی میں رہے، ایک فساق فجار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک زندگی گھر والوں کو پردے میں رہ کر گزارے، ایک بے پردگی پہ اپنے ساتھ بٹھا کر نیم برہنہ لباس پہنا کر بازاروں میں گھمائے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک گھر کے اندر گانے کو عام کرے، ایک کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک کا لباس سنت کے مطابق ہو، ایک انگریز کا لباس پہنے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نبی کی سنتوں پر عمل کرے اور دوسرا کہے سنت ہی تو ہے، نہ عمل کیا تو کیا حرج کی بات، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ ہے جس کی صبح کا آغاز تلاوت سے ہو، ایک وہ ہے جس کی صبح کا آغاز گانے سے ہو، کیا رب کے ہاں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، قرآن کا اصول ہے، شریعت کی تعلیمات ہیں، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، کما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسی انسان قبر سے اٹھے گا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے احکامات جب بھی سامنے آئیں، خوشی ہو یا غم، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ مخلوق ناراض ہوتی ہے 100 دفعہ ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ جس سے اللہ راضی ہے اس سے سب راضی ہیں، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مخلوق رب کے ہاتھ میں ہے، تم جتنی کوشش کرو گے وہ ناراض ہوں گے، رب کو راضی کرو گے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کے پیچھے نہ پڑنا، اللہ کائنات کو کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، اور اگر تم مخلوق کے راضی کرنے کے پیچھے پڑ گئے اللہ کا تعلق تم سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میں گزارش عرض کر رہا تھا، خوشی کے مواقع ہوں یا غم کے مواقع ہوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کا کوئی حکم ہم سے نہ ٹوٹے۔ ہماری اسی مسجد کے ایک نمازی ہیں، سلمان بھائی نام ہے، انہوں نے مجھے اپنے علاقے کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر بھی اسی طرح شادی تھی،
اور شادی کے موقع پر بے حیائی بھی بڑھتی رہی، موسیقی بھی چلتی رہی۔ اس سے بڑھ کر اس شخص نے یہ کیا کہ ایک رائفل لی، اور رائفل کے سامنے جب گولی مارتا تھا تو نوٹ رکھتا تھا، کبھی 100 روپے کا نوٹ رکھ کے گولی چلاتا، کبھی 500 کا نوٹ رکھتا گولی چلاتا، کبھی 1000 کا نوٹ رکھتا گولی چلاتا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے۔ بے حیائی اپنی جگہ، بے پردگی اور موسیقی ادھر چل رہی ہے، اور ادھر یہ رائفل پر پیسے رکھ کر گولیاں چلا رہا ہے۔ شریعت کے احکامات کو توڑا۔ 7 دن نہیں گزرے تھے، ہفتہ بھی نہیں گزرا، نوجوان بیٹا، سمجھدار بیٹا کہ جس کے اندر گویا اس کی روح پڑی تھی، اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، یہ بیٹا صبح کے وقت اٹھا، بس گیا ایک کنویں کے پاس گیا، کوئی بات نہیں تھی، کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ تلاش کرتے رہے بیٹا کہاں ہے، کوئی نہ ملا۔ آخر کار دیکھا تو ایک جگہ جوتیاں پڑی تھیں، تو دیکھا شاید کہیں کنویں میں ہوگا، تو اندر کسی کو اتارا گیا، نکالا گیا، تو دیکھا بیٹے کی لاش تھی۔ پھر یہ شخص توبہ طائب تو ہوا، لیکن اب کیا ہونا تھا؟ اللہ سزا دیتا ہے، اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا، اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں انصاف ہے، اللہ عادل ہے، جیسی زندگی ہوگی اللہ ویسا بدلہ دے گا، اطاعت پر بھی بدلہ دے گا، گناہ پر بھی سزا دے گا۔ اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کے واقعات ہمیں سنائے، اللہ نے ان کو سزائیں دی۔ قوم عاد اور قوم سمود تھے جن کے قد 60 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے، 300 سال کی عمر میں وہ لوگ بالغ ہوتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے گھر بنائے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم پر کون سا عذاب آئے گا؟ اللہ نے تیز ہوا کو بھیجا، وہ ہوا تیزی سے آئی اور ان کے مکانات کے اندر ہوا گھسی، جتنے لوگ تھے مکانات سے ہوا کے دباؤ سے نکلے، ہواؤں میں اڑے، سر ٹکرائے اور ٹکرا کے مر گئے۔ اللہ کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کسی ایک کا نام بتاؤ جو باقی بچا ہو۔ ان کے قد اس طرح تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوں، 60 ہاتھ ان کا قد ہوتا تھا۔ میرے اور آپ کا کیا قد؟ 5 اور 6 فٹ۔ 6 فٹ کا انسان رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس رب کی جو کائنات کا بنانے والا، لیکن رب بھی کتنا برداشت کرنے والا ہے، وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ آج ہمارا نوکر ہماری ایک دن بات نہ مانے، دوسرے دن نہ مانے، تیسرے دن نہ مانے، نوکری سے نکال دیتے ہیں، گراہک کو اٹینڈ نہ کرے، ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں۔ رب دیکھ رہا ہے، صبح بھی نافرمانی کر رہا ہے، شام بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ گانے کی آواز ہے۔ اللہ حیا والا ہے، اللہ بغیرتی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے قوم لوط کو 4 عذاب دیے۔ اس قوم کے اندر بے حیائی کا گناہ تھا، اس قوم کے اندر فحاشی کا گناہ تھا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے کہا زمین کو اٹھاؤ، جبرائیل زمین کو اٹھائے، آسمان تک لے کر گئے، اوپر سے نیچے پٹک دیا، پتھروں کی بارش کر دی، اسرافیل نے سور پھونکے، جو لوگ تھے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اتنی سخت سزا اللہ نے کسی قوم کو نہیں دی جو اللہ نے قوم لوط کو دی ہے۔ اس لیے خوشی ہو یا غم، ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے احکامات پہ چلیں گے تو ہماری خوشیوں میں برکتیں ہوں گی، شادی کا مقصد سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر رب کی نافرمانی ہوگی، چند سال چند مہینے گزریں گے، گھر اجڑ جائیں گے، اطمینان اور سکون نہیں ملے گا، بیویاں اور بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد بنائے، اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔